موجود ہے. تھینک یو سو مچ. خالد صاحب آپ سے آغاز کروں گی. آج DGI SPR نے حوالہ دیا کتنے خودکش حملے ہوئے اور جس میں زیادہ تر افغان شہری ملوث پائے گئے. اب پاکستان بار بار بڑے دو ٹوک انداز میں بڑے واضح طور پہ ثبوت کے ساتھ یہ بات افغانستان کو باور کرا چکا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی بند کرے, ان کے ٹھکانوں کو بند کرے, لیکن جواب وہاں سے کوئی نہیں آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو سٹرائکس ہیں افغانستان پر, کیا وہ مراحل جو ہے وہ ناگزیر ہو گئے ہیں؟ بیکاز ہم نے بیچ میں یہ ایپیسوڈ بھی دیکھے ہیں, لیکن یہ سلسلہ نہیں رک رہا افغانستان سے. ہونا کیا چاہیے؟ جی بہت شکریہ صدف صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا ہے. بالکل ہم پہلے بھی بہت ریسٹرین کے ساتھ کرتے رہے ہیں, اور میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ویل میئرڈ, ویل کیلکولیٹڈ اور ویل ٹائمڈ ہی آپریشنز ہوئے ہیں پاسٹ میں. کوئی ٹریگر ہیپی نیجر رسپانس پر نہیں کیے گئے. بہت زیادہ ایکسٹینسو انٹیلیجنس اکٹھی کی گئی تھی, اس میں سے بھی شاید 10% بھی ٹارگیٹس کو نہیں کیا گیا تھا, اس وجہ سے کہ کوئی رسک اگر کولیٹرل ہے, کوئی سائیڈ ڈیمیج یا ڈسٹرکشن کا رسک ہوتا ہے تو وہ مشن نہیں کیے گئے. ویپنز جو ہمارے ہیں انتہائی پرسائز استعمال کیے گئے تھے, جنرل پرپز بامبنگ نہیں کی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے رزلٹ یا اس طرح کے جو ایک ابائڈ بائی رولز اینڈ ریگولیشن افغانستان کی حکومت نہیں کر رہی. تو ہمیشہ جب ایسا ہوتا ہے تو مجبوراً پاکستان جیسی قوم کو کوئی آپشن نہیں رہتی سوائے اس کے کہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ بڑھائی جائے. اور جب آپ ڈسٹرکشن کرتے ہیں اس طرح کی, ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ دشمن پر ایک قیمت امپوز کرتے ہیں. لیکن اگر اس قیمت کا ویلیو نہ لگے تو پھر ظاہر آپ کو قیمت بڑھانی پڑتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ ایسکلیشن ہمیں کرنی پڑے گی وائل ریمیننگ ود ان دا کنفائنڈ, ایک جو ہم نے اپنا سیلف گورننگ قسم کے پیرامیٹرز کیے ہوئے ہیں کہ کوئی سویلین ڈیمیج نہ ہو, کوئی ڈسٹرکشن سائٹ پہ نہ ہو. آل دو پروپیگنڈا خاص طور پر افغانستان اور انڈیا کی طرف سے بہت کیا جاتا رہا ہے کہ ہم نے کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے, لیکن میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں ہیونگ سین دا ویریفائڈ فوٹیج جو پاک فضائیہ کی اور پاکستان کی مسلح افواج یوز کرتی ہیں ویپنز, وہ بہت ہی ویل میئرڈ اور کیلکولیٹڈ ہیں. اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ ایکسپینسو ویپن یوز کیے جاتے ہیں جو پریسیجن گائیڈڈ ہوتے ہیں. جنرل پرپز بام ہمیشہ سستے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر رسک ہوتا ہے. تو ہم اونرس آف رسپانسبلٹی لیتے ہوئے ایکسپینسو آپشنز کرتے ہیں, اور زیادہ جیسے میں نے کہا پریسیجن کی وجہ سے ایک آؤٹ آف دا وے جا کر میک شور کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر جیسے کنکلوژن میں یہ کہوں گا کہ مجبوری ہوتی ہے کہ پھر آپ نے دشمن کو بتانا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنی قیمت پر نہیں تو ہم اس سے قیمت بڑھانے کی پوری قابلیت رکھتے ہیں. ٹھیک. جوہر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا ہے, اب ظاہر ہے پاکستان نے بڑے ٹارگیٹڈ اٹیک بھی کیے ہیں, گو کہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا رہا, لیکن آپ کے خیال میں اب مزید اس پر کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایک نیکسس ہے, اس میں افغانستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے. اب انڈیا کی تو یہ پالیسی بہت پرانی ہے. اگر مودی حکومت کی بات کریں, ان سے شروع کریں تو وہ پھر جو اجیت دوول کا جو آفینسو ڈیفنس ڈاکٹرین ہے کہ جس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پراکسی آرگنائزیشنز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ویکن کرنے کے لیے. اور وہ پراکسی آرگنائزیشنز کیا ہیں؟ وہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. تو وہ تو یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں ظاہر. اب ہوا کیا کہ ریسنٹ ٹائمز میں جو ہے ان کی افغانستان سے پہلے بھی خیر تانے بانے ملتے تھے, وہاں پہ ساز باز تھی پچھلی حکومتوں سے بھی. شروع میں جب یہ آئے طالبان تو اس وقت ان کی اور ہندوستان کی آپس میں, کیونکہ ہندوستان تو بہت سخت خلاف تھا جو ان کی جدوجہد کے بھی, اور جو ان کی ریزسٹنس موومنٹ تھی, اور پھر ان کے خلاف بیانات بھی دیے جب یہ پاور میں آئے. لیکن بعد میں دوبارہ سے آپس میں پھر ان کی ہم آہنگی ہوگی, اور پھر اس کے بعد افغانستان بھی اس سازش کا حصہ بن گیا. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے بھی کہ ایک تو خیر دیکھیں یہ طالبان جو ہیں, جو ادھر ہے TTP, وہ بھی طالبان ہے, یہ بھی طالبان ہے. ان میں ایک آئیڈیالوجیکل آپس میں جو ہے نا وہ بھی کلوژن ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ سیاست وہاں کی جو ہے اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جی وہاں کی جو سیاست ہے اس میں یہ دونوں ان کے جو مقاصد اکٹھے ہیں, طالبان کی جو سیاست ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جی ادھر ایک وار اکانومی رہی ہے دہائیوں سے, جس میں وہ پراسپر کرتے ہیں اسی قسم کی کہ کوئی جنگ چلتی رہے, کوئی دہشت گردی چلتی رہے, تاکہ اس کے بدلے میں ان کو پیسے ملتے رہیں. بہت سارے گروہ ہیں وہاں پہ, تو وہ اور اس میں ظاہر ہے کہ TTP تو بہت بڑا گروہ ہے, لیکن BLA اور باقی بھی جو تنظیمیں ہیں اس قسم کی دہشت گرد, ان کو بھی اس وقت انہوں نے وہاں پہ سیف ہیونز دیے ہوئے ہیں, اور ان کو سیف ہیونز کے بدلے میں پھر ظاہر ہے ان کو بہت کچھ ملتا بھی ہے. تو اب یہ جو ساری وجوہات ہیں اور اس میں پھر یہ ایک میں تو کہوں گا کہ یہ ایک جو ہے نا
سمجھداری کا مظاہرہ نہیں ہے کسی طرح بھی. ایک جو ہے نا اسٹریٹجک پرسپیکٹو نہیں لیتے وہ طالبان کسی طرح بھی. اس طرح سے چلیں گے, ایک ملک چلائیں گے تو نہ ان کو کوئی ریکگنائز کرے گا, نہ ملک کوئی ترقی کی طرف جائے گا. بلکہ حالت کیا ہے وہاں پہ 75% آبادی وہاں پہ پاورٹی کا شکار ہے اس صحیح. وقت. جو لیٹسٹ ایسٹیمیٹس آئے ہیں وہاں پہ تو بالکل اس وقت جو حالت ہے افغانستان کے عوام کی وہ تو ناقابل بیان ہے بالکل. تو وہ اسی طرح چلے گا اور پھر بالکل دیکھیں آپ نے دیجیے خود وہ ہی ہو سم سکتا اپ کر دیا جوہر صاحب, جب آپ نے وار اکانومی کا حوالہ دیا. وار لارڈز جو ہیں ان کو یہ سوٹ بھی کرتا ہے.